بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو تعویذ کے نقل کرنے کے کچھ اصول بتائیں گے۔ اس کی ترتیب اس طریقے سے ہے کہ اگر کوئی عامل تعویذ لکھتا ہے تو ایک پہلا نمبر تو یہ ہے کہ وہ اس چیز کا عامل بھی ہو۔ مثال کے طور پر آپ آیت الکرسی کو لے لیجئے۔ آیت الکرسی کی اگر کسی نے باقاعدہ اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے، آیت الکرسی کو پڑھ کر چلہ کیا ہے پورا، پھر اس کے بعد اس نے نقوش کی بھی زکوٰۃ ادا کی ہے، جو نقش کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، 4 عنصر سے وہ زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، آتشی، بادی، آبی، خاکی، یہ نقوش کی زکوٰۃ بھی ادا کی ہوئی بھی ہے۔ اب وہ آیت الکرسی کا نقش لکھتا ہے اور پیچھے سے اسے اجازت بھی ہے۔ پہلے نمبر میں یہ 3 باتیں ہیں، اس نے آیت الکرسی کی ریاضت بھی کی ہو پڑھ کر، نقش کی زکوٰۃ بھی دی ہو دوسرے نمبر پر، اور تیسری اس کو اجازت بھی ہے، اور وہ اپنے ہاتھ سے نقش کو لکھ رہا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو سبب کے درجے میں اثر والا نقش رہتا ہے وہ یہی رہتا ہے کہ عامل خود بھی اس کا عامل ہو اور پھر اپنے ہاتھ سے اس نقش کو لکھے۔ اب اس کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی بندے نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی بھی ہے نقش کی، اور ریاضت بھی کی ہے، اجازت بھی ہے، لیکن اس کے پاس لکھنے کا ٹائم نہیں ہے، اور وہ کسی دوسرے بندے کو کہہ دیتا ہے تم اس نقش کو لکھ دو۔ اب جب وہ دوسرا نقش لکھے گا تو اس کا اثر ذرا پہلے والے سے کچھ کم رہے گا۔ ایک ترتیب یہ ہوتی ہے تیسرے نمبر کی کہ جو نقش لکھنے والا ہے اسے اجازت تو کسی سے نہیں ہے، لیکن اس نے باقاعدہ آیت الکرسی وغیرہ کسی چیز کا، یا سورہ فاتحہ کا، یا فلق اور ناس کا، کسی بھی صورت کا قرآن کریم کی باقاعدہ چلہ کیا ہے، اور چلہ کسی کتاب سے دیکھ کر لیا، اور نقوش کی زکوٰۃ بھی دے دی، لیکن اجازت نہیں ہے۔ اس کے پاس ایک چیز کی یہ کمی آئی کہ اجازت نہیں ہے۔ اب یہ جو اپنے ہاتھ سے نقش لکھتا ہے تو اس کا اثر ان سے کم ہوتا ہے جو پہلے والے کی بنسبت ہے۔ اب جب یہ ہاتھ سے لکھتا ہے اس کا اثر پہلے سے کم ہوتا ہے، اور اگر یہ ہاتھ سے نہ لکھ کر اس نے ایک نقش تو اپنے ہاتھ سے لکھ لیا اور آگے پھر اسی نقش کی فوٹو کاپی کرا لی تو اس کا اثر اور زیادہ کم ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پاس 2 چیزیں تھی، اس کی آیت الکرسی وغیرہ کی ریاضت تھی اور زکوٰۃ تھی، اجازت نہیں تھی۔ تو اجازت کا جو نور اور برکت ہوتی ہے اس کی کمی آئی، پھر اس نے اپنے ہاتھ سے اس کو نہیں لکھا کیونکہ عمل اس نے اپنی ذات کے اعتبار سے کیا تھا، لیکن وہ ایک نقش لکھا تھا، اس کے بعد اس نے فوٹو کاپی کرا لی تو اس کا اثر اس سے کچھ کم آ جاتا ہے۔ اب ایک صورت نقش کے لکھنے کی یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کا وظیفہ تو پڑھا ہے، مثال کے طور پر سلام قولا من رب الرحیم کا چلہ کیا ہے کسی نے، یا اللہ کے کسی نام کا چلہ کیا ہے، لیکن باقاعدہ نقش کی زکوٰۃیں نہیں دی چاروں طریقے سے جو عنصر سے دی جاتی ہیں، تو اس نے صرف ریاضت پڑھ رکھی ہے۔ اب یہ اس کا جو نقش لکھے گا اپنے ہاتھ سے، اس کا اثر پہلے والوں کے مقابلے میں کم ہوگا، کیونکہ اس کے پاس صرف ایک چیز رہ گئی، وہ ہے ریاضت۔ زکوٰۃ اس نے نقش کی نہیں دی، ہاں وظیفے اور ریاضت اس کے پاس ہے لیکن اجازت بھی نہیں ہے، تو اس کا اثر اس سے بھی کم ہو جاتا ہے پہلے والوں سے جن کے پاس اجازت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور ہاتھ سے بھی لکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ترتیب وار یہ کم ہوتا چلا آتا ہے۔ اب ایک صورت یہ آتی ہے کہ کسی نے نہ تو کسی وظیفے کی باقاعدہ ریاضت کی ہے، یعنی اس کو پڑھا ہے، چلہ کیا ہے اس کا، اور نہ نقوش کی زکوٰۃ ادا کی ہے، بس کسی کتاب میں دیکھا جب کوئی آ جاتا ہے، جیسے اکثر ائمہ لوگ کرتے ہیں، امام وغیرہ، کہ ان کے پاس جب کوئی مریض آتا ہے تو وہ کتاب میں سے دیکھتے ہیں کس چیز کا کون سا نقش ہے، بخار کا یہ تعویذ ہے، جادو کا یہ تعویذ ہے، جنات کا یہ تعویذ ہے، تو انہوں نے اس کا باقاعدہ عمل نہیں کیا ہوا ہوتا، نہ اس کی کوئی وظیفہ باقاعدہ چلہ کیا ہوا ہوتا ہے، نہ نقش کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی بھی ہوتی ہے، بس مریض کو سامنے دیکھ کر وہ اس میں سے کتاب میں سے نقل کر لیتے ہیں۔ اب اس نقل کرنے کے اثر کے اوپر کچھ شرائط ہیں۔ اگر جس کتاب سے وہ نقل کر رہے ہیں اس میں نقش صحیح لکھا ہوا ہے، اصول کے مطابق ہے، نقش غلط نہیں بھرا ہوا ہے، جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کی اجازت وہ عام دیتا ہے جتنے نقوش اس کے اندر ہوتے ہیں، یا کچھ شرائط اس کے ساتھ مقید کر دیتا ہے، اصالِ ثواب وغیرہ کی، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی پابندی کی۔ اگر اس نے شرائط مقید کی ہے، وہ اس کو شرائط کو پوری کر رہا ہے، تو پھر اس کا اثر ان پہلے والوں سے کم ہوتا ہے اس نقش کے اندر۔ لیکن عام اجازت ہے، کوئی شرائط بھی نہیں ہے، بس دیکھ کے اور اس نے اس میں سے ہاتھ سے اس کو لکھ دیا ہے، تو لکھنے والا اگر متقی ہے، نمازی، پرہیزگار ہے، تو پھر بھی اس کا اثر رہتا ہے سبب کے درجے میں۔ لیکن لکھنے والا اگر گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اور اس نے ایسی کوئی بھی کتاب اٹھائی اور اس میں سے نقش جو ہے نقل کر لیا، تو یہ نقوش اکثر ایسے ہوتے ہیں جو فائدہ مند نہیں ہوتے،
जिनसे कोई काम नहीं होता। बल्कि अगर किताब के अंदर गलत नक्श लिखा हुआ था और वो नकूश के नक्श नवेसी के फ़न से वाकिफ़ नहीं है और उसने उसको गलत नकल कर दिया, तो गलत असर भी उसके फिर होते हैं। एक किस्म जो सबसे आखिर में हम बयान कर रहे हैं, और ये सबसे ख़तरे की एक किस्म है और सबसे नुकसानदेह है, वो है किसी का नक्श चोरी कर लेना। किसी आमिल ने अपने मुजर्रबात में कोई नक्श शुमार किया हुआ था, उसने बाकायदा उसको किताब में भी नहीं दिया, उसके अपनी जो है वो बयाज में है, डायरी में है, या फिर उसके अपने मामूल में है। कोई उससे किसी तरीके से चोरी से या फिर बीमार बनकर उससे नक्श लेकर आ गया। बाज़ लोग ऐसे हैं जो पहले बीमार थे, अब आमिल बन गए हैं। तो उन्होंने क्या किया कि आमिलों के पास गए और अपनी बीमारी बताई, उन्होंने उनको नक्श दे दिए, और वो नक्श फिर उन्होंने फ़ोटो कापी कराकर आगे लोगों को देने शुरू कर दिए, और इसी से वो आमिल बन गए। हालांकि उन्हें ना नक्श की इजाज़त है, वो ना नक्श के बारे में जानते हैं, ना नक्श लिखना जानते हैं, ना नक्श नवेसी के फ़न से वाकिफ़ हैं। तो किसी भी तरीके की उन्हें कोई वो हासिल नहीं है, और वो आगे उसको दे रहे हैं। तो ऐसे नक्श से बसा औकात जिसको दिया गया है उसको भी नुकसान होता है, और जो दे रहे हैं उनको भी नुकसान होता है। इससे ज़्यादा ख़तरे की बात यह होती है, अगर किसी का बामौकिल नक्श कोई था और उसके अंदर उसने रियाज़त बाकायदा की हुई थी, और उसकी इजाज़त उसको पीछे से हासिल थी सिलसिले की, और उसकी नक्श की ज़कातें भी दी हुई थी, और उस नक्श के कुछ ऐसे उसूल होते हैं और ऐसे राज होते हैं जो लिखने वाले को मालूम होते हैं। जब वो आगे इजाज़त देते हैं, उसके साथ वो उस नक्श के जो उसूल हैं उसको भी बताते हैं कि इसके साथ आप ये पढ़ना, या इतनी मर्तबा जब ये नक्श लिखो तो ये पढ़ना, इस तरफ रुख करना, इस वक़्त इसको लिखना, मुनक़लिब साथ में मत लिखना, ज़ोहरा के साथ में लिखना, फुला वक्त में लिखना। ये सब चीज़ें हैं, जब कोई इजाज़त देता है तो ये मुंतकिल वो करता है आगे। लेकिन उसने वो सब चीज़ें तो देखी नहीं। आजकल ये दौर बहुत आम हो रहा है कि वीडियो में किसी का तावीज़ देखा और उसको कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद आगे देना शुरू कर दिया, हालांकि उस बंदे की इजाज़त भी नहीं, और उसने सख्ती से उसको मना किया है, क्योंकि हर चीज़ आम करने की नहीं होती है। तो जो आम चीज़ नहीं थी उसको भी नकल करके जो लोग दे रहे हैं, इससे जो मैं कह रहा था कि नुकसान होता है, वो नुकसान ये होता है उनकी अपनी रूहानियत सल्ब हो जाती है। जी हाँ, क्योंकि उसने बाकायदा बामौकिल अमल वो किया हुआ था। इसकी मिसाल आप ऐसे समझ सकते थे कि किसी ने किसी डीएम से कोई लेटर पास कराया, और उस पर उसने उस लेटर पर साइन कर दिए एक मखसूस जगह के लिए, लेकिन उसने आकर उस साइन को कॉपी करके और दूसरे लेटरों पर भी छापना शुरू कर दिया। तो अब जब उसको ये बात मालूम होगी कि ये जो हमारे सिग्नेचर हैं इसको कॉपी करके दूसरी जगहों पर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कानूनन जुर्म है, और उसकी सज़ा भी दी जाएगी। ऐसे ही रूहानी अमलियात के अंदर ऐसा होता है, अगर कोई मखसूस नकूश होते हैं उसको कोई बिना इजाज़त के नकल करता है, तो जो नक्श दे रहा है उसकी रूहानियत सल्ब हो जाती है, और रूहानियत उसकी बिल्कुल ज़ीरो पर आ जाती है। पहले उसके आम दूसरे नक्श काम भी कर जाते थे, फिर बाद में ये होगा उसका कोई नक्श काम नहीं करेगा, सिवाय धोखा देने के लोगों को फिर वो कुछ नहीं रह जाता, और धोखा देता रहता है, बातें बनाता रहता है। जो लोग सच्चे तलब के साथ इस रास्ते में चल रहे हैं और रूहानियत में तरक्की करना चाहते हैं, वो इस बात को समझेंगे भी, और उम्मीद ये है कि उस पर अमल भी करेंगे।